الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد باری تعالی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، وعدہ نہیں لیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن جو مجرموں کو الگ الگ اور متفرق کرنے کا حکم دیا جائے گا، اللہ رب العزت کا یہ حکم اس بات پر، اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ قیامت کے دن، محشر کے دن سارے لوگ یعنی مومن، موحد، کافر، مشرک، فاسق، مخلص، سارے کے سارے وہ ملے جلے کھڑے ہوں گے، اکٹھے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، ان کی تفریق کر دی جائے گی۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، تو اس دن ساری جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ جو مومن ہیں، جو موحد ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو کافروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے عہد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو عہد کا مفہوم یہ ہے کسی ایسی چیز کی پیشگی وصیت کرنا جس کے اندر خیر اور منفعت ہو، انسان کے لیے فائدہ ہو، خیر کی بات ہو، اس کی پیشگی وصیت کر دینا یہ عہد کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد فرمانا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد فرمانا مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے عقلوں کے اندر
اس بات کو جاگزی کر دیا تھا، راسخ کر دیا تھا کہ وہ بندے اللہ رب العزت کو ایک مانیں، اللہ رب العزت کی ذات کو وحدہ لا شریک مانیں اور مستحق عبادت جانیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو کتابیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں تک پہنچائی ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے، اور اپنے رسولوں کے ذریعے جو پیغامات بندوں تک پہنچائے ہیں، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ ان پیغامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنا اور شیطان کے احکامات کو پس پش ڈال دینا۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی تم عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ کے احکامات کو ایک طرف کر دے اور شیطان کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس چیز سے منع فرمایا کہ شیطان کی تم پیروی نہ کرنا، اس کے قدم بقدم نہ چلنا۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کے قدم بقدم نہ چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم تمہیں شیطان کسی آزمائش کے اندر نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، کس طرح کی آزمائش؟ فرمایا جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا تھا، ان کو آزمائش کے اندر اس نے ڈال دیا تھا۔ تو فرمایا کہیں تمہیں بھی وہ جنت سے نہ نکال دے، بھٹکا نہ دے اور دوزخ کے اندر نہ ڈال دے۔ تو فرمایا اس لیے شیطان کے قدم بقدم نہ چلنا۔ تو اس کا مفہوم، شیطان کی عبادت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم شیطانی وسوسوں کو قبول کر لیں، ان پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کے پیچھے چل پڑیں، تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور جب ہم شیطانی وسوسوں کو قبول کر لیتے ہیں تو اس وقت ہم نفس کے دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہشات نفس کو معبود بنا لینے کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ شیطانی جتنے بھی افعال اقوال ہیں ان پر بندہ عمل پیرا ہو جائے، شیطان کے قدم بقدم چلنا شروع کر دے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ دے۔ جب شیطان کسی نیک بندے کے دل کے اندر گناہ کی ترغیب ڈال دیتا ہے اور وہ بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس وقت شیطان خوش ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی گناہ جس کے اندر وہ بندہ مبتلا ہوا ہے اس کی بلندی درجات کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے، گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو شرمندگی جب اس پر طاری ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے
سجدہ ریز ہوتا ہے اس کی بارگاہ کے اندر، تو جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کیفیت کے اندر آ کر وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات وہی گناہ جو اس بندے نے کیا ہوتا ہے اس کی بلندی درجات کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنے کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، اس کی بارگاہ کے اندر عاجزی انکساری کرنے کی وجہ سے۔ پھر جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اس وقت اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس مجھے تلاش کرو۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ باری تعالیٰ اگر میں نے تجھے تلاش کرنا ہو تو کس جگہ تلاش کروں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تلاش کر۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدق کے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت